بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آج آپ تلاوت سن رہے ہیں 9ویں پارے میں، جس میں سورۃ الاعراف مکمل ہو چکی ہے، سورہ انفال شروع ہو چکی ہے۔ تو سورہ اعراف میں جس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بارے میں ہے، اور ان کی مختلف جو مسائل ہیں یا مختلف واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا اور یہودیوں نے کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے، ایک تو اسی لیے کہ ان کی کافی مشابہت ہے اس امت سے، بنی اسرائیل کی اس امت سے بہت مشابہت ہے، اور کتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایک تسلی دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ جس طرح آپ کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن مشکلات سے گزرے ہیں، کس طرح ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کے مسائل کھڑے کیے تھے اور ان کو پریشان کرتے رہے۔ اسی لیے آپ کو اس سے تسلی حاصل ہوتی تھی کہ مجھ سے پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ایک اہم مسئلہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ تفصیل سے بیان کیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہو چکی ہے، وسیع ہو چکی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ چکی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو بہت ہی وسیع ہے، آپ اسی سے تصور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے صرف ایک حصہ صرف 1% وہ نازل کیا ہے اس دنیا میں۔ اور اسی کی وجہ ہی سے یہ رحمتیں ہوتی ہیں کہ ماں کے دل میں رحمت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، حتیٰ کہ ایک جو جانور ہے وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ وہ رحمت کا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں یا اپنی مخلوقات میں اس دنیا میں اتاری ہے۔ اور 99% کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قیامت کے دن رکھی ہیں، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم اپنے عمل پہ کوئی فخر نہیں کر سکتے، کوئی کہہ نہیں سکتے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ تو 99% جو ہے اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے پاس رکھا ہے اس دن کے لیے جب ہم اس کے محتاج ہوں گے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر کس کے لیے ہے وہ اللہ نے یہاں بتا دیا ہے، تاکہ وہ ہم اس کی تیاری کریں اس رحمت کے لیے جو ہم نے وہاں حاصل کرنی ہے 99% میں، تاکہ ہمارا نام بھی آ جائے۔ تو فرمائے کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں ان کے لیے لکھ دوں گا، یعنی ان کے لیے پہلے ہی سے وہ مقرر کر دی جائے گی کہ یہ لوگ ہیں جو 99% میں آئیں گے۔ اور اس میں جو فرمایا کہ للذین یتقون، جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے انسان پر بندوں کو دینے کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، تو وہ اس کو ادا کرتے ہیں اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج بھی ایک وہ سوال یہ آ رہا تھا کہ ایک خاتون نے اپنی بچیوں میں ساری سونا تقسیم کر دیا ہے۔ بچیاں کتنی عمر کی ہیں؟ کوئی 10 سال کی، کوئی 11 سال کی، 12 سال کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ نیت کر لیے کہ 3 تولے اس کے، 2 تولے اس کے، 4 تولے اس کے، چلو جی چھٹی، زکوٰۃ تو ہو ہی نہیں اب، کسی کے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا اس کو۔ تو یہی ہیں یہ ہیلے بہانے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے یہودیوں کے ہیلے کے بارے میں، تو یہ بھی وہ ہیلے بہانے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ کتنی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کے بھی ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں،
ان آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایمان جب ہوگا تبھی تو عمل ہوگا. ایمان نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارا پوری طرح ایمان ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ان باتوں کو جو اللہ نے کی ہیں، اللہ کے رسول نے. اس کی سب سے بڑی مثال ہماری سود خوری ہے، ہماری حکومت کی بھی، ہمارے عوام کی بھی، اور ان بینکوں کی بھی جو سودی کھلاتے ہیں ہمیں. تو یہ سب وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں ہے. اس کے بعد جو فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور یہ صفت بھی ہے کہ جو امی رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. تو اتباع ایک لازمی امر ہے. اگر اتباع نہیں ہے تو پھر بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ وہ اسی لیے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا کہ یہ ہے وہ آئیڈیل، یہ اس آئیڈیل کی تم نے اتباع کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے. ان کو میں نے معصوم بنا دیا ہے، یہ کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں. تو لہذا ان کی ہر بات کو ماننا، ہر بات کو عمل کرنا، یہ تم پر لازم ہے. تو ایک مومن کی شان جس کو رحمت ملے گی وہ اتباع رسول سے ملے گی. اتباع رسول ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اتباع رسول نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ تو اسی لیے انہی آیات میں جو بیان کیا جا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے، ان میں اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا. اور پھر آپ کی جو صفات بیان کی اس صورت میں کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ پہلی بات کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی، تورات اور انجیل میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی کہ وہ ایک نبی آئیں گے. اور فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. یہ ان کا عمل ہے کہ یہ ان کی صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، صرف نیکی کا، اور برائیوں سے روک رہے ہیں تمہیں. تو تمہیں کیا اس سے مسئلہ ہے کہ تم اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے؟ اور تیسری چیز یہ فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، انتہائی پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں. جو خبائث ہیں، نجس چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، گندگی ہے، اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے شریعت میں آپ نے بتا دیا ہمیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ تھے، جو ان کے اوپر بہت سی زنجیریں اور جکڑنے تھیں، سب انہوں نے ختم کر دی. ہر طرح کی چیز ختم کر دی. ایک مثال صرف دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کیا یہ تھا بنی اسرائیل میں کہ اگر ان کے جسم پہ یا کپڑوں پہ کوئی قطرہ گر جائے کسی نجاست کا، پیشاب کا ہی قطرہ گر گیا، تو جسم بھی کاٹنا پڑے گا، وہ کھال وہاں سے کاٹنی پڑے گی تاکہ وہ پاک ہو جائے. وہ کپڑا تو پھاڑنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھال جو ہے وہ بھی اکھیڑ دی جائے، وہاں سے کاٹ دی جائے. یہ بتائیے کتنی بڑی بات تھی جو ان کے لیے سختی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو نہیں رکھی. کوئی بھی نجاست ہو، گندگی ہو، دھو ڈالو، آپ پانی سے دھو ڈالیں، صاف ہو جائیں گے، پاک ہو گیا. تو کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ اپنی کھال کو بھی ہم کاٹتے رہیں. اسی لیے فرمایا اس کے بعد خلاصہ یہ فرما دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کی نصرت پہ کام کرتے رہے، اور نور پہ کی اتباع کی جو ان کے لیے نازل ہوا تھا قرآن کریم، وہی لوگ جو ہیں مفلحین ہیں، کامیاب ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری رحمت کن کے لیے ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء. لیکن خاص طور پہ جو فرما دیا میں لکھ دوں گا ان کے لیے جن کی یہ صفات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اس صورت میں بتایا گیا ہے وہ ہے القریہ، وہ گاؤں، وہ بستی جو سمندر کے کنارے پہ تھی، حاضرۃ البحر. وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا کہ ان کو منع کر دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ سینہ تان کے آتی تھیں. وہ بڑی بار یہ پوری جو جگہ ہے ان کی، جو جہاں سے بھی وہ لیتے تھے، ساری مچھلیاں ہی مچھلیاں. اب ان کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا تھا کہ اتنی مچھلیاں اور ہم پکڑ نہیں سکتے.
یہ کیا مسئلہ ہے؟ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، بھری ہوئی ہیں اس وقت، لیکن اللہ نے منع کر رکھا نہیں، مچھلی نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا. یہ ان کی آزمائش تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ہیلا کرو. پھر ہیلا کیا کریں؟ گڑھے کھود دیں، گڑھے کھود دیں، جال ڈال دیں، اپنی چیزیں ڈال دیں. جمعے کے دن ڈال دیں، تیار کر دیں. ہفتے کو مچھلیاں آئیں گی، پورا بھر جائے گا. کچھ ہمارے گڑھوں میں آ جائیں گی، کچھ ہمارے جالوں میں آ جائیں گی. اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے سب. تو یہ ہے وہ ہیلا، یہ یہودیوں کا ہیلا جس میں ہم بھی پھنس گئے ایسے ہیلوں میں. تو اسی لیے فرمایا کہ وہ ان کا معاملہ ہے ایسے لوگوں کا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے پہ موجود تھے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، کہ ہفتے کے دن تو وہ خوب آتی تھی، خوب مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس دن آتی نہیں تھی. یہی آزمائش تھی ان کی. تو فرمائیں کہ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور اسی طرح ہم ان کے یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہم اسی ابتلا میں ڈالتے ہیں، ابتلا میں، امتحان میں، دیکھنے کے لیے کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور پھر فرمائیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان قوم میں 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ تو یہ نافرمانوں کا جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو نہیں مانتے تھے، کریں گے شکار ہم لیکن یہ ہیلے بہانے کر کے. دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، غلط بات ہے، اللہ نے منع کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ فریضہ انجام دیتے تھے. تیسرے وہ لوگ تھے جو خاموش، ساکت، تماشا دیکھنے والے، تماشائی، کہ وہ لوگ تھے. تو 3 گروپ بن گئے. وہی قرآن نے ذکر کیا اس بارے میں کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تو یہ قوم جو تماشائی تھے انہوں نے ان لوگوں کو کہا جو کہ منع کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحتیں کرتے ہو، یہ تو سارے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے. اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب. تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو منع کرتے ہو، مرنے دو ان کو، جائیں جہنم میں. تو قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. یہ ہے دیکھیے اصل سوچ. تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر ہو جائے گا کہ ہم نے کہہ تو دیا تھا نا، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تو کہا معذرۃ الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اپنے رب کے سامنے ہمارا عذر ہوگا کہ ہم نے منع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا. ہم نے ان کی معذرت، ان کے لیے یہ کوشش کی منع کرنے کی، نہیں مانے، یہ ان کا معاملہ ہے، مانے نہ مانے یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، دیکھے گا. ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا نا. تو یہی چیز ہے کہ امر بالمعروف میں کہ آدمی اپنا فرض ادا کرتے، نہیں مانتا نہ مانے، یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بات کہہ دیں، بتا دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نوٹ فرمائی. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. تو نتیجہ بھی سامنے فوراً آ گیا. فرمایا کہ جو لوگ جو بھول گئے تھے، جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، تو وہ تو کرتے رہے اپنے، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ بچ گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا. ینہون عن السوء، یہ برائی سے روکتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو عذاب نہیں آیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور پھر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، یہ نافرمانی بھی کی، اور وہ لوگ جو تماشائی بنے بیٹھے رہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور جب وہ نافرمانی جو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ نہیں مانے، تو ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی. جن لوگوں نے منع کیا ان کی بات بھی نہیں مانی، ہیلے بہانے کرتے رہے. کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ کے قانون کو اس طرح ہیلے کے ذریعے سے اس کو اپنے لیے جسٹیفائی کیا جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو بندروں میں تبدیل کر دیا.
اور اس کے بعد پھر اگلا جو موضوع آتا ہے وہ سورہ انفال میں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں جو بات شروع کی ہے تو فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زائد چیز، نفل جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی کو انفال اس کی جمع ہے. تو جو مال غنیمت ہے، زائد مال ہے، اس کے بارے میں کیا کریں ہم؟ تو پہلا موقع تھا غزوہ بدر کا، تو اس کے احکام نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم سے پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی احکام نازل فرما دیے. تو یہاں پر تو یہ فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ یہ انفال تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے جو معاملات ہیں ان کی صحیح رکھو، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر وہ جواب نہیں دیا کہ کیا ہے انفال، کیا چیز ہے، کیا کریں اس کا، مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا. تو اس کا پھر آیت نمبر 40 میں جا کے وہاں پہ جواب دیا ہے. وہاں پہ اس کا جواب دے دیا کہ انفال کیا ہوں گے، للہ وللرسول ولذی القربى. وہاں تفصیل بتا دی گئی ہے کس کے لیے ہیں اور کیا کچھ دیے گئے ہیں. تو وہ جب آیت پر آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اور یہاں پر صرف یہ بتا دیا اس سے جو بہتر چیز کہ مومن بنو، اللہ کے نیک بندے بنو. کیوں پیسے کے پیچھے، مال غنیمت کے پیچھے سوچ رہے ہو؟ اللہ کے بندے بن جاؤ. تو وہاں پہ بھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. تو مومن تو یہ ہوتے ہیں، یہ ہے مومن کی شان. یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دل رقت آمیز ہو جاتے ہیں، دلوں سے آنسو بھر جاتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ بہہ پڑتی ہیں ان کی. وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایمان قوی ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان نیکیوں سے، قرآن سننے سے بڑھتا ہے، اور جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں وہاں ایمان گھٹنے لگتا ہے، اس کا لیول نیچے آنے لگتا ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں پھر اضافہ ہونے لگتا ہے، ایمان بڑھتا ہو جاتا ہے. اور پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے. اور توکل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے اوپر پورا پورا ایمان، اور سارے جو اعمال ہیں وہ آدمی سبب کے ساتھ کرے اور پھر باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دے. یہی وہ توکل ہے. تو یہی سکھایا گیا مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ پہ کرتا، اپنے اسباب اختیار کرتا ہے دنیاوی، لیکن نتائج اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر نماز اور جو بھی ہے اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ان کے لیے فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہی ہیں سچے پکے مومن، یہ ہیں وہ لوگ. اور انہی کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچے درجات ہیں، مغفرت بھی ہیں اور رزق کریم بھی ہے، بہترین عزت والا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. غزوہ بدر کا بھی تذکرہ کیا گیا سورہ انفال میں. تو اس کا بھی مختصراً یہی ہے کہ سن 2 ہجری میں جب کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور مدینے میں ہی تھی، لیکن کس حالت میں آئے تھے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ لٹے پٹے. ان کے مال کچھ تو چھین لیے کافروں نے، کچھ انہوں نے چھوڑنے پڑے، اپنے گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اس وقت پھر آپ کو علم ہوا کہ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ ایک قافلہ لے کے شام سے آ رہے ہیں. تو پھر کہا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم اس قافلے پر قبضہ کر لیتے ہیں، قافلہ لے لیتے ہیں، تاکہ ہماری جو کمی ہے، جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، وہ نقصان پورا ہو جائے. تو ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی تو اس نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور ایک بندے کو بھیج دیا، جاؤ جا کے مکے والوں کو خبر کرو کہ تمہارا قافلہ گیا. تو وہ بھی پھر وہ تیار ہو کے آ گئے ابو جہل کی قیادت میں کہ ہم تو اپنے قافلے کا بھی دفاع کریں گے اور مسلمانوں کو بھی سبق سکھائیں گے. اور پھر وہ مکے سے وہ لوگ نکل پڑے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو. تو یہ وہ اس کی ایک پس منظر تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نعمتیں آئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ انعام کیا ہے. یہ نیک بندے تھے اللہ، اور یہاں پہ کوئی تیاری نہیں تھی، بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے ہیں، صرف قافلے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو وہاں اللہ نے غزوہ بدر کے مقام پہ پہنچا دیا تاکہ یہ غزوہ ہو، یہ قتال ہو، یہ معرکہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے.
تو اسی لیے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو پہلی جو ان کو نعمت دی کہ ان کو اس پریشانی کے عالم میں بھی اونگ آ رہی تھی، اذ یغشیکم النعاس، کہ جب یہ اونگ جو ہے تم پر غالب آ رہی تھی. تو یہ اونگ تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی اطمینان سے ہے، سکون سے ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں کوئی پریشانی ہوگی یا خطرہ ہوگا اس کی تو نیند بھی اڑ جائے گی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہی سوچتا رہے گا. لیکن یہ سکون اور اطمینان یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر اتار دی. اور اس کے بعد دوسری چیز وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتار دیا، بارش ہو گئی. جہاں پہ صحابہ کرام تھے وہ زمین پختہ ہو گئی، پکی ہو گئی، اس لیے کہ اونچی تھی اور ریت بہہ گئی، نیچے چلی گئی، نیچے سارا علاقہ دلدل بن گیا. جہاں پہ کفار آ کے کھڑے ہوئے ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتار کے ان کے لیے اور آسانی کر دی کہ پانی کے بھی ذخیرے بن گئے، وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے سارے انتظام ہو گئے. تو اسی لیے فرمایا کہ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں مضبوط کر دیے اور آسانی کر دی کہ یہاں پہ وہ پوری طرح لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ کی طرف سے آئی، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا، جاؤ فرشتوں جاؤ اپنا کام کرو، پہنچ جاؤ وہاں پہ. اللہ کا حکم آیا، ایک فرشتوں کا بریگیڈ بھی آ گیا اور اس نے پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی اور کافروں کو دکھا دیا. تو ان کے لیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ بذات خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہ فرشتے کس طرح ان کافروں سے جنگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو مستحکم کرو، دلوں کو مضبوط کرو ان کے، کہیں یہ گھبرا نہ جائیں. کتنے لوگ ہیں؟ صرف 313. تو یہ تو اور ادھر 3 گنا بڑی طاقت ہے. تو فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ ایک اور نعمت ہے کہ میں ان کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا. تو اللہ نے کیا کیا اس کے لیے انتظامات کر دیے ان مسلمانوں کے لیے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. حتیٰ کہ ان کو دیکھنے کے لحاظ سے تو وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو، تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ 300 نہیں ہے 3000 ہیں. ان کی تعداد بڑھا دی ان کے دیکھنے میں، اور مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے سمجھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ایک نفسیاتی طور پر اللہ نے کیسی ان کے لیے مدد فرما دی کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو. اور پھر کہہ دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، گردنیں ان کی توڑ دو ان سب کی. اور دوسری چیز وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بنان کہتے ہیں اس پور کو، ان کی ایک ایک پور توڑ دو، چھوڑنا نہیں ان کو آج تم نے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈرز تھے فرشتوں کو بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. آج تم نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو، ان میں سے کسی کو بچ کے نہ جائے یہاں سے. ایسی سخت وہ تھی، اور باوجود یہ سر و سامانی کے اللہ کی طرف سے یہ آرڈرز آ گئے تھے کہ تاکہ ان کافروں کو پتہ چل جائے. اور اسی لیے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں یہ لوگ، دشمنیاں کی ہیں ان لوگوں نے. اور آج ان کو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزہ چکھایا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے یہی انتظام تھا. اور اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح جو یہ دشمنی کرتا ہے تو اس کے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دیتا ہے، شدید العقاب. تو یہی چیز جو اللہ نے دوسری طرف کہہ دی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ بھی یہی چیز ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہی یہاں پر بھی کیا گیا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اور پھر کہا کہ اے ایمان والو، جب تم جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ان لوگوں سے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگے گا، سب وہاں پہ ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، جمے رہیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. صرف 2 اس کے لیے استثناء ہے، 2 چیزیں بتا دی کہ یہ حالت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ تیسری شکل کوئی نہیں ہے. اسی کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، کہ یہ وار اسٹریٹجی ہے کے طور پہ. اگر وہ پیچھے ہٹ کے دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو پیچھے تو ہوا نا. تو یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کی اسٹریٹجی ایسے بن گئی ہے، پلاننگ اس طرح ہے کہ دوسری طرف سے حملہ کرنا ہے. یا یہ ہے
او متحیزا الی فئۃ، کہ اور کمک آ رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، نیا بریگیڈ آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ ملنا ہے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ آگے آئیں اور جنگ کریں. بس یہ دو صورتیں ہیں، اسی میں اجازت ہوگی پیچھے آنے کی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی. تم نے لڑنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور ان کے لیے فرما دیا کہ جس نے بھی کی تو اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کا غصہ بھی ہوگا اور جہنم کا ٹھکانہ بھی ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے نہیں قتل کیا، یہ اللہ نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ کی نگرانی اتنی سخت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو مارا ہے. یہاں تک کہ آپ نے جو کنکریاں اٹھا کے ماری تھی ان کے اوپر، تو وہ بھی فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے نہیں پھینکے تھی وہ پتھر، وہ کنکریاں، وہ اللہ نے پھینکی تھی. سب ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، اور جس جس کو لگی تھی اس دن وہ مر گیا، ختم ہو گیا، قتل ہو گیا، نہیں بچ سکا. تو یہ اللہ کی طرف سے کیسا زبردست انتظام تھا ان لوگوں کے لیے. اور پھر آخر میں یہی کہا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ انہیں کافروں نے جو بڑے اس سے آئے تھے، ترنگ میں آئے تھے، جشن منانے کے لیے آئے تھے، اپنے ساتھ وہ طرح طرح کی انتظامات کر کے لائے تھے کہ جشن منائیں گے. تو ابو جہل کی یہی سنت ہے جشن منانا، تو وہ ان لوگوں نے جشن منانے کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فتح مانگ رہے تھے تو دیکھ لو فتح مل گئی نا، اب تمہیں پتہ چل گیا نا تمہیں کس طرح تم لڑ رہے تھے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے. تو انتہائی سخت جملے ہیں اللہ کی طرف سے کہ باز آ جاؤ، یہ حرکتیں مت کرو، اس لیے کہ بہت برا تمہارا حشر ہوگا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيهَا إِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم دوبارہ آئے ہم بھی دوبارہ آئیں گے. کھلی ہوئی دھمکی ہے، اب دوبارہ بھی تم نے کوئی حرکت کی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں، پھر آئیں گے اور تمہیں یہی سبق سکھائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے جتنے بھی یہ لاؤ لشکر ہیں تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، تقویٰ ہے، بصیرت ہے، اللہ کی مدد ہے، تو ان کا تم مقابلہ کیا کر سکتے ہو. وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ چاہے تمہارے کتنے ہی لوگ ہوں لیکن اللہ کے سامنے تم نہیں ٹک سکتے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح دی جبکہ وہ کس حالت میں تھے. وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلا موقع ہے ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کیا ہے. یہ ہے ان کی طاقت جو ایمان کے ساتھ تھی. وہ طاقت جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے آتی ہے، وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں آتی ہے. اور اسی سورہ اعراف میں یہ آیت بھی آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ہم نہیں مانتے. تلاوی ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی، لیکن باتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. کتنی غلط بات ہے. قرآن کا صریحاً حکم ہم نہیں مانتے اس کو. ہمارے بچے تو یہ کرتے ہی ہیں، بچے بیٹھے ہیں پیچھے وہ اپنی گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، لیکن بڑے بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. وہ بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ خالی بیٹھے ہیں چلو باتیں ہی کر لیں کچھ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ قرآن جب سن رہے ہیں تو تلاوت سنیے، نماز میں سنیے یا بیٹھ کے سنیے، جیسے بھی سننا چاہتے ہیں. نہیں آپ کو سننا چاہتے تو تشریف لے جائیں، گھر چلے جائیں، آرام کریں. تو یہ اللہ کے حکم کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.